اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن میں ہمارا موضوع تقدیر کا ہے۔ آج ہم اس کے دوسرے حصے پر بحث کریں گے۔ تو پہلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں طے کر دی ہیں کہ جس میں انسانوں کی پیدائش، موسموں کا آنا جانا، فصلوں کا پیدا ہونا، کھانا پینا، اور اسی طرح انسان کی تخلیق میں مختلف صورتیں انسانوں کو عطا کرنا اور دنیا کے مختلف حصوں میں پیدا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اس میں ہم کسی بھی طرح سے مداخلت نہیں کر سکتے۔ تو دوسرا حصہ یہ ہے کہ کیا واقعی انسان مجبور محض ہے، یعنی کچھ مقابل فکر نے یہ طے کر لیا کہ جو کچھ انسان کرتا پہلے سے طے شدہ ہے۔ تو اگر یہ واقعی حقیقت ہے تو پھر ہم کسی بھی انسان کو کسی جرم پر مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ وہ تو معذرت کر لے گا جی کہ یہ تو میرے حصے میں لکھ دیا گیا تھا، تو چونکہ ایسا ہونا ہی تھا تو اس لیے مجھے سزا نہ دی جائے۔ جبکہ جزا اور سزا کا جو سارا عمل ہے، کسی انسان کو بھلائی کا ملنا، کسی کو برائی کا ملنا، اس کا سارا دار و مدار اس چیز پر ہے کہ کسی شخص نے واقعی میں اپنا اچھائی کی ہے ارادتاً اور کسی نے واقعی میں برائی کی ہے۔ تو آج بھی ہمارے عدالتوں میں جو کیس چلتے ہیں تو اس میں وکلاء اس چیز پر بحث کرتے ہیں کہ مجرم جو ہے وہ واقعی مالافائڈ ہے، یعنی اس نے ارادتاً یہ جرم کیا ہے اور خطا کے حوالے سے سزا کی نوعیت جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ تو اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر بھیجا تو اس کے ساتھ ہی یہ بات بتا دی۔ یہ ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ اس کی آیت 38 اور 39 میں، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ اب یہاں سے سارے نیچے اترو، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس جب بھی میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت پہنچے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو بھی اس ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو اس پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور ان کے برعکس وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے جھٹلایا اور انکار کیا میری آیات کا، اولئک اصحاب النار، تو یہی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر یہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار اور ارادہ دے کر بھیجا ہے تو جو بھی چاہے وہ مطلب جون سا بھی راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کچھ آیات، سورہ کہف اس کی 29 نمبر آیت، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ، اور ان سے کہہ دو کہ حق جو ہے وہ آ گیا تمہارے رب کے ہاں سے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، تو جس کا جی چاہے وہ ایمان لے آئے، قبول کر لے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جس کا جی چاہے وہ اس کا انکار کر دے۔ تو یہ اب دیکھیں بات جو ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں پاسبلٹیز رکھ دی، نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، کہ جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو یہ اچھائی اور برائی کی جسے کہتے ہیں ممکنات اس کے اندر رکھ دی۔ جیسے آج ہم کچھ کمپیوٹر اگر خرید کر لاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر یعنی آپریٹنگ سسٹم بلٹ ان ہوتا ہے کہ اس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے کام کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ جب رکھ دیا تو اس کا مطلب ہے آگے اختیار انسان کا ہے کہ وہ اس کو استعمال کیسے کرتا ہے، اچھا استعمال کرتا ہے یا برا استعمال کرتا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں جی سورہ فرقان ہے، اس کی آیت نمبر 57 ہے۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، ان سے کہہ دو میں تم سے کسی بھی قسم کا جو ہے اجر نہیں چاہتا، إِلَّا مَنْ شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا،
ہاں جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے. یعنی جو چاہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ساری تبلیغ اس لیے ہے کہ جو انسان جو ہے وہ اپنی عقل، فکر، شعور استعمال کرتے ہوئے صحیح راستہ اختیار کرے. اور دیگر کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر پیغمبر علیہ السلام کو کہہ دیا کہ آپ ان پر دروغہ نہیں ہو، آپ چوکیدار نہیں ہو، آپ نگران نہیں ہو. ٹھیک ہے، تو آپ کا کام صرف ہدایت پہنچا دینا ہے. تو یہ ہم نے دیکھا. اس کے بعد یہ ساری کائنات اور اس کا جو بنانے کا عمل ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. سورہ طٰہٰ دیکھ لیں، 20 نمبر ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 15. تو اس میں اللہ فرماتے ہیں ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، قیامت یقیناً آنے والی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو پوشیدہ رکھوں اس وقت تک لتجزیٰ کل نفس بما تسعیٰ، تاکہ ہر شخص جو کام کرے، جو عمل کرے، وہ اس کا بدلہ پائے. اور اس کے بعد کہا سورہ احقاف میں یہ مضامین قرآن کریم میں دیگر مقامات پر بھی بکثرت بیان ہوئے ہیں. تو جب ہم ایک ترتیب سے قرآن پڑھتے ہیں تو یہ چیزیں بار بار آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ ہم اپنی یہ ہدایت، انذار، تبشیر اس کو بار بار بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو. سورہ احقاف کی 14 نمبر آیت میں ہے یہ جنتیوں کا ذکر ہے. اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، جنت والے جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. جزاء بما کانوا یعملون، تو یہ وہ اعمال کا بدلہ ہے، جزا ہے جو وہ اعمال کرتے رہے. تو یہ ہم نے دیکھا کہ انسان جو ہے صاحب اختیار مخلوق ہے اور جو اس نے کرنا ہے اس کے مطابق اس کو پھل مل جانا ہے. اب اس میں کچھ آیات آئی جن سے لوگوں نے کہا کہ بھی نہیں، جو کچھ ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت جو ہے اس نے متعین کر دیا ہے اور اس کی مرضی کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ پھر انسان کے ایک اختیار اور ارادے کی یہاں پر نفی ہو جاتی ہے کہ اگر ایسی بات ہی ہے تو پھر جو ہے یہ سارا جزا و سزا کا سلسلہ وہ تو ختم ہو جاتا ہے. لیکن اب دیکھیں جہاں شاہ میں یہ شاہ کا ذکر ہے تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آگے یا پیچھے اس گروہ کا ذکر کیا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ اپنا فرمان یا حکم بتا رہے ہیں کہ کوئی گروہ وہ جنت میں کیوں جا رہا ہے اور کوئی گروہ جہنم میں کیوں جا رہا ہے. تو اس کے ساتھ اگر شاہ میں یہ شاہ آتا ہے تو وہ ایک چیز اللہ نے خود ہی واضح کر دی ہے آگے کچھ آیات میں یا پیچھے. جیسے میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں یہاں پر. سورہ بقرہ کی 26 نمبر آیت ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. ٹھیک ہے، اس سے بہت سوں کو وہ گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے. ٹھیک ہے، لوگوں نے اس سے مراد کتاب لیا لیکن یہ مثال ہے اصل پیچھے جو مچھر والی مثال ہے. تو اب اس ٹکڑے کو لے کر تو یہ کہنا شروع ہو گیا بھی وہی گمراہ کرتا ہے اور وہی جو ہے ہدایت دیتا ہے، لیکن اگلا ٹکڑا جو ہے وہ نہیں پڑھتے. وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ جو ہوتے ہیں وہ تو فاسق ہوتے ہیں، نافرمان. اور یہ انڈرسٹوڈ ہے، جو اللہ کی ہدایت کی پیروی نہیں کرے گا تو وہ گمراہی ہوگا. اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، آخری سے پہلے 284، بلکہ اس کو یہیں سے دیکھتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، کہ اگر تم جو بھی چھپاؤ گے یا ظاہر کرو گے تو اللہ اس پہ تمہارا جو ہے نا حساب لے گا. فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، تو وہ جس کو چاہے
بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا۔ اب یہ دیکھیں اس آیت میں بھی ظاہر یہی ہو رہا ہے کہ جو جسے چاہے وہ عذاب دے دے، جسے چاہے جو ہے بخش دے، لیکن ایک آیت چھوڑ کر یہی سورہ یعنی کہ 86 نمبر آیت پہ آ جائیں تو وہاں پر اللہ نے بات واضح کر دی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ کسی بھی جان پر، کسی بھی نفس پر اس نے اللہ نے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ جو اچھا کام کرے گا تو اس کا بدلہ پائے گا، اور جو برا کام کرے گا تو وہ اس کا بدلہ پائے گا۔ ٹھیک ہے، تو کوئی ایک ٹکڑا لے کر یہ فیصلہ کر لینا کہ نہیں جی یہ تو اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا حکم ہے، اس طرح کی 2-3 مثالیں ہم اور دیکھتے ہیں، بلکہ یہاں پر ترتیب کے ساتھ ہی یہ آیات آئی ہیں جہاں پہ یہ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ یہ اللہ کا چاہنا ہی اصل چاہنا ہے اور انسان کو چاہ نہیں سکتا۔ سورہ مدثر ہے 74 نمبر سورہ، جی تو اس کی جو آخری آیات ہیں، کلا انہ تذکرہ، کوئی شک نہیں کہ بے شک یہ قرآن نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، اور جو چاہے نصیحت حاصل کر لے، وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور یہ تبھی وہی نصیحت حاصل کریں گے الا ان یشاء اللہ، جن کو اللہ چاہے۔ تو یہ اب ترجمہ تو یہ ہو گیا اللہ چاہے، تو وہ کون ہے؟ ٹھیک ہے، تو وہ اگلی آیت ہے، وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ، جو ڈرتے رہے اللہ سے، ٹھیک ہے، اور بخشش کے لائق ہیں۔ تو یہ اللہ ساتھ کے ساتھ وضاحت کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ دہر، وہاں بھی اس جیسے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان ھذہ تذکرہ، کہ یہ قرآن تو نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اور جو بھی چاہے تو اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور نہیں چاہ سکتے تم مگر جو اللہ چاہے، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم حکمت والا ہے، یدخل من یشاء فی رحمتی، اپنی رحمت میں جسے چاہے داخل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں بھی کنفیوژن ہو گئی کہ بھئی نیک و بد سبھی کو کرے گا، یا کسی کو چاہے کرے کسی کو چاہے نہ کرے، یعنی پسند نہ پسند ہو، بادشاہ والا عدل یا ظلم ہو جائے گا، لیکن نہیں، اگلے ٹکڑے میں اللہ نے بات بتا دی، وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ظالموں کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رحمت، بخشش، تو ہدایت، یہ جو اس پر چلیں تو ان کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک حوالہ ہے سورہ یہ ہے جی تکویر 81 سورہ 81 نمبر، ٹھیک ہے، اس کی آیات ہیں 27 سے 29، بالکل یہاں بھی اختتام ہو رہا ہے، یعنی کوئی بھی سورہ ہے وہ اپنا ایک مکمل چیپٹر ہے، پورا اس کا ایک مضمون ہوتا ہے، اس کا آغاز ہے، درمیان ہے، اختتام ہے، تو اب اس میں سے کوئی ایک ٹکڑا لے کے بات واضح نہیں ہوتی، تو اس لیے اس کو چاہیے کہ مضمون سیاق و سباق کے حوالے سے پڑھے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، اب دیکھیں تینوں جگہ پر ایک ہی جیسا نفس مضمون ہے، یہ تو قرآن تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، لمن شاء منکم ان یستقیم، تو جو تم میں سے چاہے سیدھی راہ اختیار کر لے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور نہیں چاہ سکتے تم مگر جو اللہ رب ہے، جو تمام عالمین کا وہ جو چاہے، تو وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم قرآن پر عمل کریں، اس کو پڑھیں، تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ انسان ایک اختیار اور ارادے کے ساتھ اس دنیا میں آیا ہے، اور جو انسان نیکی کرے گا تو
اس کا پھل پائے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو تم کرو گے ویسا وہاں پر بدلہ پاؤ گے۔ اس لیے یہاں پر اللہ کے نظام میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہے۔ ہاں قرآن پر غور کریں تو اس سے بات اور موضوع واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں پڑھنے کی، عمل کی اور دوسروں تک پہنچانے کی ہمت